عدالت کے کمرے کے ایک گوشے میں کامران خاموش کھڑا تھا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں غرور۔ وہ آہستہ سے اپنے وکیل بخاری کی طرف دیکھ کر بولا، آج سحر ہار جائے گی۔ اب یہ لڑائی صرف عدالت کی نہیں، سوشل میڈیا بھی میرے ساتھ ہے۔ بخاری نے اعتماد سے سر ہلا دیا، جیسے اسے بھی یقین ہو کہ یہ مقدمہ اب پلٹ نہیں سکتا۔ مگر اسی لمحے پیچھے کھڑے ایس پی زہیب کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، نہ کوئی مسکراہٹ، نہ گھبراہٹ، بس آنکھوں میں ایک واضح پیغام، کھیل اب ختم ہونے والا ہے۔ جج صاحب جیسے ہی کامران کو کٹہرے میں لاتے ہیں، پورے کورٹ روم پر خاموشی چھا جاتی ہے۔ شہر کی نظریں جھک جاتی ہیں، مگر دل بے قابو دھڑک رہا ہوتا ہے۔ اچانک وکیل بینش کھڑی ہوتی ہے۔ وہ سیدھا کامران کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کرتی ہے۔ پہلا سوال، دوسرا سوال اور تیسرا سوال ایسا ہوتا ہے کہ کامران کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر لفظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے منہ سے آدھا سچ نکل جاتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر سحر کو اس رات گھر بلایا تھا۔ عدالت میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ سحر کی آنکھیں اچانک اٹھتی ہیں۔ کامران فوراً پلٹ کر کہتا ہے، لیکن میں نے کوئی جرم نہیں کیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ آدھا سچ بھی کبھی کبھی پورے جھوٹ کو جلا دیتا ہے۔ اسی لمحے عدالت کے دروازے کھلتے ہیں۔ کرن اندر داخل ہوتی ہے، چہرہ تھکا ہوا مگر آنکھیں مضبوط۔ وہ گواہوں کے کٹہرے میں کھڑی ہو کر صاف لفظوں میں کہتی ہے، سحر بالکل سچ کہہ رہی ہے، کامران نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ پورے کورٹ روم میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ کرن آگے بولتی ہے، میں نے خود اس کے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی تھی، مگر کامران نے وہ ثبوت مجھ سے چھین لیے۔ وکیل بخاری فوراً اچھل پڑتا ہے، مائی لارڈ، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ سب ایک سازش ہے۔ روہت، منیشا اور سحر سب ملے ہوئے ہیں۔ افسوس کہ آج ایک بیوی اپنے ہی شوہر کے خلاف کھڑی ہے۔ کرن آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹتی۔ تب ایس پی زہیب کھڑے ہوتے ہیں۔ مائی لارڈ، اگر اجازت ہو تو میرے پاس ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ وہ دستاویزات پیش کرتے ہیں۔ اس رات کامران کے گھر کوئی ملازم موجود نہیں تھا۔ موبائل لوکیشن رپورٹس ثابت کرتی ہیں کہ جن نمبرز کا سہارا لیا گیا وہ اس مقام پر تھے ہی نہیں۔ پھر وہ آخری ثبوت پیش کرتے ہیں، سحر کے موبائل کی کال ریکارڈنگ۔ عدالت میں آواز گونجتی ہے، جس میں سحر روتے ہوئے روہت کو مدد کے لیے بلا رہی ہوتی ہے۔ پورا کورٹ روم لرز جاتا ہے۔ جج صاحب فیصلہ سنانے کے لیے لب کھولتے ہیں کہ اچانک کامران چیخ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں دیوانگی، وہ انسپکٹر شفیق سے بندوق چھین کر سحر کی طرف تھان لیتا ہے۔ اگر مجھے یہاں سے جانے نہیں دیا گیا تو میں اسے مار دوں گا۔ سحر کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ عدالت میں افراتفری مچ جاتی ہے۔ اچانک پیچھے سے علی دوڑتا ہوا آتا ہے اور ایک ہی جھٹکے میں بندوق چھین لیتا ہے۔ اگلے ہی لمحے ایس پی زہیب کامران کو زمین پر گرا کر ہتھ کھڑی لگا دیتے ہیں۔ کامران چیختا ہے، چلاتا ہے، مگر اب کوئی نہیں سنتا۔ جج صاحب غصے میں فیصلہ سناتے ہیں، کامران کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ وکیل بخاری اور انسپکٹر شفیق کو فوری طور پر معطل کیا جاتا ہے۔ عدالت کے باہر میڈیا کا وہی ہجوم جو کل تک شہر کے خلاف تھا، آج اس کے حق میں خبریں چلا رہا تھا۔ کیمروں کی چمک میں شہر پہلی بار کھل کر سانس لیتی ہے۔ گھر پہنچ کر علی اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ سحر، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ سحر کی آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ خاموشی سے سر ہلا دیتی ہے۔ چند دن بعد ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ 1 سال بعد سحر کے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے۔ ایک نئی شروعات، ایک نیا سویرا، اور کہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے کامران اپنی ہی چڑھائی سے خوفزدہ بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے کہ آگے آنے والی اقساط میں کیا ہوگا۔